پورے پاکستان کے عوام مینار پاکستان پہ جمع ہو جائیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ادھر. واگا بارڈر کی طرف ہم مارچ کریں. جو پوزیشن رہی ہے وہ بڑی ہومیوپیتھک رہی ہے. انہوں نے جو بیانات دیے ہیں انڈیا کو وہ بہت ہی ہومیوپیتھک ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا جو ہے ہومیوپیتھک زبان نہیں سمجھتا. اس کو چاہیے ایک سٹرونگ میسج اور وہ صرف وہی دے سکتے ہیں جو کہ اس ملک کے حقیقی نمائندے ہیں. وہ نہیں جس میں کہ عوام کے مینڈیٹ کو چرا کر اور کسی کو مسند پہ بٹھا دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو اکٹھا دیکھنا ہوگا. پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو بناتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو جو ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں. ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، دوسرا کہ ان کا جو ڈائسپورا ہے وہ چاہے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہو یا چاہے وہ سیاست ہو، اس میں اہم پوزیشنز پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جو بھارت کا جو ایجنڈا ہے اس میں وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہمارے خلاف استعمال کرتے رہتے ہیں. انہوں نے خاص طور پہ اس میں شدت کب آئی جب یہ مودی سرکار آئی، جنہوں نے RSS کا ایجنڈا لے کر پاکستان کو تو چھوڑیں، انہوں نے جو انڈیا میں مسلمان ہیں یا انڈیا میں جو مائنورٹیز ہیں ان پہ کیا کیا تشدد کیا، ان پہ کیا مظالم ڈھالے، اور مقبوضہ جموں کشمیر جس کو انہوں نے غیر قانونی طور پہ اپنی پارلیمنٹ میں ایسے بل پاس کرا کے اس پہ ایک قبضہ کر لیا، اور وہ علاقہ جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اس پہ اپنی چادر رکھ دی. اب یہ ساری صورتحال ہمارے لیے کافی تشویشناک ہے، اس لیے کہ جو ان کا طور طریقہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے یونیلیٹرلی ایسے اقدامات کیے ہیں یا اس کا اشارہ دیا ہے، جس میں کہ سب سے اہم پانی کا مسئلہ ہے. پانی جو کہ لائف لائن ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے، کسی بھی ملک کی پاپولیشن کے لیے، اس کو تھریٹن کرنا، اس کو ہم کیجولی نہیں لے سکتے. اس کو ہم ایک سیاسی بیان کے طور پہ نہیں لے سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان ان کا، جس کا کہ ہم نے اپنے ریزولوشن میں بھی ڈالا کہ دس از این ایکٹ آف وار اینڈ وی ول ٹیک اٹ لٹرلی لائک دیٹ. اب جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں کہ آپ کے ملک کی جو لائف لائن ہے اس پہ کوئی یہ ارادہ رکھتا ہے یا یہ دھمکی دیتا ہے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے یا اس کو ہم ابیس میں ڈال دیں گے، سسپینڈ کر دیں گے، کوئی بھی لفظ استعمال کریں، ہمارے لیے ایک ہی اس کے معنی ہے، اور وہ ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہم پہ ایک جان لیوا وار کرنا چاہتا ہے. ہمیں اس کی تیاری کرنی ہوگی. چیئرمین صاحب، ایک طرف بھارت اور دوسری طرف ہمارا ویسٹرن فرنٹ، جس طرح کہ کل رات کو بھی ایک میجر اٹیک ہوا جس میں کہ جو اخباری خبریں ہیں اس میں کوئی 56 کے قریب دہشت گرد
ان کو ہلاک کیا گیا. یہ کافی پریشان کن بات ہے اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ ہمیں ایک ایسے سچویشن میں الجھایا گیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو مظالم جموں کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کر رہی ہے اور کرتی آئی ہے، اور انہوں نے یہ وقت کیوں چنا؟ انہوں نے اس وقت کو شاید اس لیے بھی چنا کیونکہ دشمن ہمیشہ طاق میں رہتا ہے کہ کس موقع پہ وار کیا جائے، اور وہ موقع کیا ہے؟ وہ موقع اس وقت جو انہوں نے اس کو ریڈ کیا وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان اس وقت شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. پاکستان کی اکانومی بڑی کمزور ہے. پاکستان میں جو فیڈریشن ہے وہ مختلف مسائل میں سیخ پا بھی ہیں اور برسر احتجاج بھی ہیں. آپ سندھ کو لے لیں، وہاں پہ یہ نہروں کا ایشو سنا ہے کہ آج سی سی آئی کی میٹنگ ہو رہی ہے. اچھی بات ہے. ہم نے یہی کہا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو جو آئین میں جو پلیٹ فارم دیا گیا ہے اس پہ جانا چاہیے. اور سی سی آئی کا اجلاس بلایا جو کہ مئی میں تھا، 2 مئی کو تھا، اس کو آج بلایا گیا ہے رات کو. اچھی بات ہے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آئین میں ہر مسئلے کا حل دیا ہوا ہے. آئین کو آپ فالو کریں گے تو آپ کے مسائل کم سے کم ہوں گے، لیکن جب آپ آئین کو سلیکٹیولی استعمال کریں گے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اب وہی آئین جو کہ سی سی آئی کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر کرتا ہے ہر اس فیڈریشن میں کہ سینٹ کے انتخابات وقت پہ کرائے جائیں. طریقہ کار موجود ہے. ہم نے آج بھی ایک ریزولوشن جمع کرا رہے ہیں ہم، لیکن اس میں بڑے افسوس کے ساتھ کہ جو حکومتی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے انکار کیا ہے اس ریزولوشن کو سپورٹ کرنے میں. اور وہ ریزولوشن کیا تھا کہ ثانیہ نشتر کی سیٹ خالی ہوئی ہے، اس پہ 30 دن کے اندر جس طرح کے آئین کہتا ہے اس میں الیکشن کرائیں. چیئرمین سینٹ خط بھیجتے ہیں الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. جناب اعلیٰ، پاکستان یا کوئی بھی ملک ہو، ملکوں کو ادارے چلاتے ہیں، اور ادارے جب مضبوط نہیں ہوں گے، ادارے جب کمزور ہوں گے جس طرح کے کمزور ہو گئے ہیں، تو پھر ملک صحیح طریقے سے نہیں چلے گا. آج اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو ادارے ہیں جس میں کہ اوبیسلی ایک سب سے بڑا اہم ادارہ جوڈیشری ہے،
یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق ہے ایک قوم کا، کیسے قومیں بنتی ہیں، کیسے ملک چلتے ہیں، کس طریقے سے کون سا ادارہ اس مسئلے کو حل کرتا ہے، اس کو مینیج کرتا ہے۔ جوڈیشری تقریباً ڈیفینگ ہو گئی ہے، اور ہمارے جتنے بھی یہ مسائل ہیں، اگر ہماری عدالتیں آزاد ہوتی تو میں کوٹ کروں گا چرچل کے ایک بیان کو، جس میں انہوں نے کہا تھا when the Germans were bombing London during the Second World War, Prime Minister Winston Churchill was briefed on the casualties and economic collapse. He asked, are the courts functioning? When told that the judges were dispensing justice as normal, he replied, thank God, if the courts are working, nothing can go wrong. اب جناب چیئرمین، اس ملک میں ایک دو تین روز ہم چاہتے ہیں، جی شبلی فراز، ہم چاہتے ہیں، یہ ملک کی بات ہو رہی ہے نا جی، شبلی فراز صاحب دیکھیں 2-4 روز سے بڑے اچھے ماحول میں کشمیر جو اچھا ماحول ہے جی، ہم کوئی ملک کی حقیقتیں بیان کر رہے ہیں، ہم نے اس ملک پہ بات کرے تھا کہ یہ کشمیر کے ہم نے اسٹرانگ بنانا ہے، ردم نہ ٹوٹے۔ اگر تو اس ملک کو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں کہ آج ہمارے دشمن نے ہم پہ کیوں حملہ کیا ہے، اسی ٹائم اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے پاس جب تک ایک قومی یکجہتی نہیں ہوگی، نیشنل کوہیژن جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے میں آخر میں آپ کو بس 2-3 پوائنٹ دیتا ہوں اور میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ جی پلیز۔ دیکھیں، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ساری قوم اکٹھی ہو، جو کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، اکٹھی نہیں ہے، اپنے اپنے مسائل میں گھری ہوئی ہیں۔ تو میری یہ سجیشن ہوگی کہ اگر تو یہ مسئلے کو حل کرنا ہے، قوم کو اکٹھا کرنا ہے، تو وہ ایک ہی شخص ہے، اور وہی شخص ہے کہ اگر آپ اس کو 5 منٹ دے دیں، 5 منٹ دے دیں میڈیا پہ آ کے تقریر کرنے کے لیے، اور وہ کہے کہ پورے پاکستان کے عوام مینار پاکستان پہ جمع ہو جائیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ادھر، اور واگا بارڈر کی طرف ہم مارچ کریں۔ یہ بتائیں کہ آپ اگر تو اس ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ آپ جو ٹیررزم میں مقدمات میں پھنسایا ہوا ہے، جھوٹے جعلی کیسز کر کے، لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ میرے خلاف 30 دہشت گردی کے مقدمے ہیں، جو نیشنل اسمبلی کا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس کے 100 سے زیادہ مقدمات ہیں، عمران خان پہ 300 سے زائد مقدمات ہیں۔ آپ بتائیں ہمارے 10,000 سے زیادہ ورکرز پہ مقدمات ہیں، تو پھر ٹیررسٹ اگر سارے ٹیررسٹ، اور جو اصل ٹیررسٹ ہیں ان کی تعداد کتنی ہے وہ میرا خیال ہے گورنمنٹ بینچز آپ کو بتا سکتے ہیں، 2-3% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اگر آپ نے دیوار سے لگا دیا، آئسولیٹ کر دیا، تو پھر قومی یکجہتی کہاں پہ آئے گی؟ شکر کرے کہ اتنے کیسوں کے باوجود آپ ابھی تک گرفتار نہیں یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ جو ہے، یہ اس طرح کے جو حکومت ہے، حکومت کی جو ایک جعلی حکومت ہے، ان کی جو پوزیشن رہی ہے وہ بڑی ہومیوپیتھک رہی ہے۔ انہوں نے جو بیانات دیے ہیں انڈیا کو وہ بہت ہی ہومیوپیتھک ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا جو ہے ہومیوپیتھک زبان نہیں سمجھتا، اس کو چاہیے ایک سٹرونگ میسیج، اور وہ صرف وہی دے سکتے ہیں جو کہ اس ملک کے حقیقی نمائندے ہیں، وہ نہیں جس میں کہ عوام کے مینڈیٹ کو چرا کر اور کسی کو مسجد پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو اکٹھا دیکھنا ہوگا۔ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے اس ملک میں ذاتی مفادات نہیں دیکھنے، ہم نے اس ملک کو ایک صحیح معنوں میں جمہوری، ایک اکنامکلی سٹرونگ ملک بنا کے چھوڑنا ہے، اور وہ تبھی ہوگا
جبکہ عوام کا مینڈیٹ کو منایا جائے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر سے پیٹرنائز کر کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے اور اس کو ایک پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا دیا جائے. حقیقی نمائندے آنے چاہیے. یہ ہمارا پوائنٹ ہے. اس سے ملک مضبوط ہوگا اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے ملک کو میلی آنکھ سے دیکھے. شکریہ. ایک منٹ دیکھو ایک منٹ دیکھو, ایک 2-3 روز سے بڑی بہت اچھے انداز میں, بڑے قومی انداز میں ایک اچھا میسیج بھی جا رہا تھا پوری دنیا کو کہ کشمیر کے حوالے سے آؤسا فیڈریشن میں بڑے قومی یکجہتی کے ساتھ چل رہا تھا. شبلی پراز صاحب نے کہا کہ جب بھی میں آتا ہوں میں نے اس لیے اس کی یہ غلط پہ میں نے اس لیے مائک دیا, مگر آپ کی تقریر کے بعد وہ قومی یکجہتی کا ردم ٹوٹ جاتا ہے. جی, تو وہ ردم جب ٹوٹ جاتا ہے, اور میرا کوئی ایشو نہیں, اس ردم کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے قومی یکجہتی کا. جی جناب, اس سے پہلے کہ میں یہ جناب سابق MNA ہے اصغر علی جٹ صاحب, یہ تشریف فرما ہے, اس کو ہم سینٹ کے اجلاس میں اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سینیٹر عرفان الحق صدیقی صاحب. میں اس کے بول بعد چکا ہوں, میں بالکل بول چکا ہوں سر. آپ نے تو مائک کس کو دیا نا, اس نے آپ سے چھین لیا مائک. جی عرفان الحق صاحب, میں نے تو سر دیا تو اس موضوع پہ اپنی تقریر کر چکا ہوں. میں صرف 5 منٹ آپ کے لوں گا. جو ٹھیک ہے. جی عرفان الحق صدیقی صاحب. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین شبلی فراز صاحب, آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے. ڈاکٹر صاحب شبلی فراز صاحب نے لیڈر آف دی ہاؤس اس موضوع پہ بولے تھے. اس کے بعد شبلی صاحب نے بڑی تفصیلی تقریر کی تھی اس موضوع پہ. دوبارہ انہوں نے آپ سے مائک لیا ہے اور آپ نے اجازت لی ہے. اور 1 منٹ یار, ہمیں ان کے جذبات و احساسات جو انہوں نے پیش کیے ہیں. یار آپ میں بیٹھ جاتا ہوں پھر آپ بولیں. جی عرفان الحق, میں سر صرف 3-4 منٹ میں کہتا ہوں شبلی بھائی سے کہ انہوں نے جو حوالے دیے ہیں کہ جی آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی, بنیادی حقوق ختم ہو گئے ہیں, سیاسی عدم استحکام ہے, یہ ساری چیزیں بھی اگر ہو رہی ہیں, اگر یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے میرے گھر کے اندر, میرے وطن کے اندر, تو ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے اور ایک دوسرے کا گریبان نوچنے کے بجائے مودی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا ہے اور یکجان ہو کے ڈالنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے ہاں جب ہم لوگ تھے اور آپ کی حکومت تھی تو یہی آئین تھا. یہ تو 73 میں آیا ہے نا, یہ کوئی اب نہیں آیا ہے. اس وقت کی چیزیں آپ یاد کریں. ہمارے تو مقدمے ہی سپریم کورٹ سے شروع ہوتے تھے, وہی ختم ہو جاتے تھے. یہی آئین تھا. ہمارے ہاں نہ کوئی وکیل تھا نہ کوئی دلیل تھا. 1 سیکنڈ میڈم, 1 سیکنڈ. تو اس لیے ان باتوں کو, گھلوں شکووں کو باہمی طور پہ اگر ہم کریں, جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے, جوڈیشری نے کیا کہ ہمارے دور میں تو کوئی جرنیل نہیں گیا ہے کسی جج کے گھر کہ فلاں کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے. کیا بات کرتے ہیں آپ ایسی باتیں نہ کریں. جی پلیز سیف اللہ عبدو صاحب, اس کے بعد آپ کا ٹائم ہے. پلیز عبدو صاحب کے درمیان اختلافات ہیں. جی سیف اللہ عبدو صاحب, اور یہ رہیں گے. آپ ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. آپ کی حکومت تھی تو زیادتیاں ہوتی رہیں, ہو سکتا ہے آج بھی آپ زیادتیاں محسوس کر رہے ہوں, لیکن خدا کے لیے جب ایک موضوع ہے, جب ہم بھارت اور کشمیر کی بات کرتے ہیں, جب ایک جارے کی بات کرتے ہیں جو اپنے پنجے اٹھائے ہوئے ہماری سردوں کے اوپر کھڑا ہے, تو پھر ایک دوسرے کا منہ کیوں نوچتے ہیں؟ ہمیں مت یاد دلائیں کہ آئین آ گیا ہے, ہمیں مت یاد دلائیں کہ آپ کے گڈ ٹو سی یو جب ہوتا ہے تو وہ عدالت ٹھیک ہوتی ہے. آج اگر عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے تو عدالت خراب ہو گئی, جوڈیشری چلی گئی, چرچل یاد آ گیا. ایسے نہ کریں. یہ ساری باتیں آپ سے ہمیں بہت سے گلے ہیں, آپ کو ہم سے بہت سے گلے ہوں گے. آئیں ان گلے شکووں کا دفتر کچھ دیر کے لیے بند کر دیں.
اب اگر آپ کا ہاتھ میرے گریبان پہ ہوگا اور میرا ہاتھ آپ کے گریبان پہ ہوگا تو اس جارے مزاج مودی کا گریبان کون نوچے گا؟ اس کی گردن پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ خدا کے لیے ایک دن ایک موضوع پر ایک آواز ہو جائیں. باقی ہمارے اختلافات ہیں, آپ ہمیں برا بلا کہتے رہیں, سارا سال کہتے رہیں. آج کے دن اور یہ جو قرارداد ہے اس کے حوالے سے میری 10 بستہ اپیل ہے کہ یہاں وزراء بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی بول سکتے ہیں. شبلی بھائی نے موضوع کو ڈائیورٹ کر کے جو داخلی معاملات کی طرف لے آئے ہیں اس سے ماحول یقیناً بگڑا ہے, خراب ہوا ہے, اور میں التماس کرتا ہوں کہ اس ماحول کو پھر ٹریک پہ لانے کے لیے میرے مقررین ہوں یا آپ کے ہوں وہ موضوع تک محدود رہیں.